آتا رہا کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، بیدار زیادہ ہو گئے ہیں اور کم بیدار کم لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ نے دل خوش کر دیا۔ بالکل 2 پیغام صرف میرے باقی رہ گئے ہیں، 10 منٹ میں آپ ہمارا حصے کا جلسہ نکل رہا ہے۔ ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا عورتوں کا آخری پیغام، آخری پیغام 5 سے 7 منٹ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ بیٹی کے ہاتھ میں درد ہے، انگلی میں درد ہے، باپ کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ بیٹی نے پوچھا کہ ابا حضور درد مجھ کو ہے، نیند آپ کو نہیں آ رہی ہے۔ کہ تو میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بھلا تمہیں تکلیف ہو مجھے کیسے نیند آئے؟ تو بیٹی نے کہا ابا حضور آپ غلطی پر ہو، ایک دل میں ایک ہی خدا کی محبت ہوتی ہے، غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ بیٹی کے اس جملے نے باپ کو ولی بنا دیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیچ میں بیٹا کھڑا ہے۔ باپ مسلمان نہیں ہے، ماں مسلمان ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو کلمہ پڑھ لے، باپ کہتا بیٹا کلمہ مت پڑھو۔ بیٹا کبھی باپ کو دیکھ رہا ہے، کبھی ماں کو دیکھ رہا ہے۔ ماں ادھر کہہ رہی ہے بیٹا کلمہ پڑھ لو، میری طرح مسلمان ہو جاؤ۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا کلمہ مت پڑھو، میری طرح رہو۔ اب کبھی وہ باپ کو دیکھ رہا ہے، کبھی ماں کو دیکھ رہا ہے، ماں کا جادو چل گیا، بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ملک کے بادشاہ تھے، ان کا نام تھا سلطان حمید، بادشاہ تھے۔ اس کی باندی نوکرانی کا نام تھا زینت۔ دوپہر میں کھانا کھا کر کے وہ لیٹتے تھے۔ باغ ہوتا تھا، اس میں پھل باغیچہ، اس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، اس میں مسیری چوکی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں وہ آرام کرتے تھے۔ پھول کا بستر ہوتا تھا۔ لڑکی نے پھول کا بستر لگایا، بادشاہ کو آنے میں دیر۔ لڑکی نے سوچا کہ ابھی بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، میں سو کر کے دیکھتی ہوں پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ تکی ماندی نوکرانی بستر پر گئی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ جو آئے تو دیکھا کہ اچھا یہ نوکرانی ہو کر کے بادشاہ کے بستر پر کوڑا برسانا شروع کیا۔ لڑکی ہنستی بھی ہے، لڑکی روتی بھی ہے۔ بادشاہ کو اس کا رونا تو سمجھ میں آیا، ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا او نالائق لڑکی، میں نے تمہیں کوڑا مارا بدتمیزی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے، تمہارا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، تو ہنستی کیوں ہے؟ کہ حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں تمہارے بستر پر سوئی، تم نے مجھے اتنا کوڑا برسا دیا، تم نے اس بستر پر 55 سے 55 کر دیا۔ خدا رسول سے مطلب نہیں، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا اس خیال سے مجھے ہنسی ہے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، تینوں کو چھوڑ دو۔ ایک میرا بیٹا ہے، دوسرا میرا بھائی ہے، تیسرا میرا شوہر ہے، تینوں میرے خاص آدمی ہیں، تم نے تینوں کو گرفتار کیا ہے، چھوڑ دو۔ حجاج بن یوسف نے کہا ایک کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، جس کو چھڑاؤ۔ اب اس عورت کا کتنا سخت امتحان ہوگا، غور کرنے والی بات ہے۔ ایک طرف اس کا بیٹا گرفتار ہے، ایک طرف اس کا شوہر گرفتار ہے، ایک طرف اس کا بھائی گرفتار ہے۔ جو لوگ اپنی بہن پر ستم کرتے ہیں ان کے لیے بہت زندہ مثال ہے۔ آج کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی بہن پر ستم نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ باپ کی میراث میں حصہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہے۔ دھیان سے سنیے گا آخری مثال۔ تو اس عورت کا سخت امتحان ہے کہ ایک کو چھڑانا ہے، 2 کو پھانسی کے حوالے کرنا ہے۔ اس عورت نے سر گاڑ کر کے سر اٹھایا اور کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ شوہر کو پھانسی ہو گئی، بیٹے کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج یوسف نے تعجب سے پوچھا اے عورت، تو نے بھائی کو بچایا، شوہر کو نہیں بچایا، تو نے بھائی کو بچایا، بیٹے کو نہیں بچایا۔ اس عورت کا جواب سنیے، اے حجاج تو نے ایک ہی مرد کو بچانے کے لیے کہا تھا، اور میں نے بیٹے کو اس لیے نہیں بچایا کہ میں جوان ہوں،
میری شادی ہو جائے گی, مجھ کو شوہر مل جائے گا, اور اللہ نے چاہا تو مجھ کو بیٹا مل جائے گا, اس لیے میں نے بیٹے کو نہیں بچایا, شوہر کو نہیں بچایا, اور میرے ماں باپ مر چکے ہیں, بھائی نہیں آئے گا, اس لیے بھائی کو بچایا. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے, زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے, بھائی کا بھائی رہے گا رہزن, حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن, پہ سر نے چھوڑا پیدر کا دامن, بہن کو بھائی ستا رہا ہے, خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. ہندو مسلمان کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ 3 منٹ میں نکل جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے, ہاتھ اٹھائیے. خیر, بہت بڑی تعداد میں یہاں پر غیر مسلم ہیں, ان کے حوالے سے 3 منٹ کا آخری پیغام. آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں کہ آپ نے جلسے کو ایسا زندہ کر دیا ہے, آپ کی پیشانی اس طرح چمک رہی ہے جیسے لگ رہا ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے. اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے. دل سے دعا دیتا ہوں اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے, غیب سے مناسب جوڑے کا اللہ انتظام فرمائے. آخری پیغام دے رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے, ایک جنازہ نکل رہا ہے, کھڑے ہو گئے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس لیے کھڑے ہوئے؟ کہا کہ یہ جنازہ کو دیکھ کر کے کھڑا ہوا. کہ وہ تو یہودی کا جنازہ تھا, مسلمان کا جنازہ نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے, غیر مسلم یہودی کا جنازہ ہے, لیکن میں اس لیے کھڑا ہوا کہ وہ یہودی بعد میں ہے, پہلے انسان ہے, میں خود انسان ہوں, انسان انسان کے احترام میں کھڑا ہو گیا. دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے پیاری کملی اتار کر کے غیر مسلم کی بیٹی کے سر پر رکھ دیا. اللہ کے رسول سے سوال ہوا یا رسول اللہ اتنی برکت والی کملی آپ نے دشمن کی بیٹی کے سر پر رکھ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹی کسی کی ہو وہ سماج کی بیٹی ہے, اس کی آبرو پر اگر تم پردہ ڈالو گے قیامت میں اللہ تمہاری آبرو پر پردہ ڈالے. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے. کتاب لکھی ہے امیر خسرو نے, اس کتاب کا نام ہے مثنوی. مثنوی کتاب میں لکھا ہے کہ 99 مسلمان سفر کر رہے تھے سمندر کا, اس میں ایک غیر مسلم تھا. بیچ سمندر میں جب کشتی آئی تو ڈگمگانے لگی, بھنور میں پھنس گئی. اب مسلمانوں نے تانا مارنا شروع کیا, اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے. اس میں جو سمجھدار مسلمان تھا اس نے سر اٹھا کر کے کہا کہ اگر اس غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے, وہ تو سنگل ہے, اکیلا ہے, تمہاری تعداد تو 99 میں ہے, تمہاری وجہ سے کشتی پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ جب مصیبت میں ہو تو دوسرے کو تانا مت مارو, اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو. مقامات مظہری کتاب ہے, اس کے صفحہ 23 پر لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے خواب دیکھا کہ جنگل میں آگ جل رہی ہے, اور آگ کے اندر کرشن جی ہیں اور آگ سے باہر رام جی ہیں. مسلمان نے خواب دیکھا ہے, مسلمان کا خواب ہے, اور مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے. اورنگزیب کے دور کے عالم ہیں, اورنگزیب بادشاہ کے دور کے عالم ہیں, اس کے خالازاد بھائی ہیں. اس دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. ان سے خواب پوچھا جا رہا ہے. خواب یہ دیکھنے والا مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ جنگل میں آگ ہے, کرشن جی آگ کے اندر ہیں, رام جی آگ کے کنارے. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر دینے سے پہلے ایک جوان کھڑا ہوا, کہا حضور وہ دونوں کافر ہیں اور یہ جہنم کی آگ ہے. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کیا کہا, میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ دونوں کافر ہیں, نہ ہماری کتاب سے ثابت ہے نہ ان کی کتاب سے ثابت ہے. یہ جہنم کی آگ ہے, اس کا فیصلہ ہم بھی نہیں کر سکتے, تم بھی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے یہ عشق اور محبت کی آگ ہے, کوئی اندر ہے
کوئی باہر ہے. کوئی ہندو ہو کہ مسلم سبھی ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے اسی کے ہیں ہم سپاہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے. کوئی ہندو ہو کہ مسلم سبھی ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے اسی کے ہیں ہم سپاہی.